اچھا بھائی، جو حضرات سنتوں سے فارغ ہیں وہ آگے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قیامت کی نشانیوں سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ اسی عنوان سے متعلق مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن ہمارے ایک بہت ہی عزیز ہیں، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور بڑی ہی شدت کے ساتھ یہ خواہش ظاہر کی کہ اس ہفتے مولانا آپ نماز سے متعلق لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، کیونکہ آج کل لوگ نماز کے بارے میں بڑی ہی غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی، میرے پیارے بھائیوں، نمازوں سے بہت ہی زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن مسجدوں کے اندر نمازی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں تو سچ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں محلے میں چھوڑیں پورے ملک کے اندر مسلمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کچھ باتیں اس عنوان سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھوں کہ نماز کا چھوڑنا اللہ رب العزت کو کس قدر ناپسند ہے، نماز کا چھوڑنا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناپسند ہے۔ بس اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مفسرین نے بے خبر کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سے بے خبر رہتا، یعنی اسے یہ پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ نماز کا وقت کب شروع ہوا تھا، کب ختم ہو گیا۔ اور اسی میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اکثر اوقات نماز کی رکعتوں سے بے خبر رہتا۔ دیکھیں، احادیث میں ایسے لوگوں کے لیے جو نماز میں غفلت اور سستی برتتے ہیں، یا نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کثرت سے وعیدیں اور سزائیں آئی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنی ہی نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، نماز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور ہم میرے پیارے بھائیوں نماز جیسی عظیم عبادت کو، نماز جیسے عظیم فریضے کو ترک کرنے کے گناہ سے بچیں گے۔ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان کے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کے چھوڑنے کا ہے۔
آسان لفظوں میں کہیں کہ آدمی کے اور کفر کے درمیان نماز ایک حد فاصل ہے۔ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے بندہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے، اور جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ کافروں جیسا کام کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، اور جس بندے نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ فاسق ہوا، کافر نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر کفر والا کام کیا، یا پھر آپ کہیں کہ کافروں جیسا کام کیا۔ کافر اس وقت ہوگا جب نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا۔ جب تک نماز کو فرض مانتا ہے، جانتا ہے، اگرچہ غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نماز پڑھتا نہیں ہے، پھر بھی وہ بندہ فاسق کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں فقد کفر، اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اس نے کفر والا کام کیا، اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں، مشائخ نے لکھا ہے کہ نماز چھوڑنے کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات موت کے وقت بندے سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے، اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اور اس کی تائید جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں کئی احادیث مبارکہ سے ہوتی۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ، جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کو منہدم کر دیا، برباد کر دیا۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کی نماز نہیں، یعنی جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کے یہاں نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں کفر سمجھا جاتا تھا، کفر شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، من ترک الصلاۃ، جس بندے نے نماز چھوڑ دی، فقد اشرک، تو وہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک والا کام کیا۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، کتب اسمہ علی باب النار ممن یدخلھا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے اس دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہونا ہی پڑے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، نماز کا چھوڑنا اتنا معمولی نہیں ہے جتنا معمولی ہم سمجھتے۔ اللہ کے لیے نماز کے چھوڑنے والے گناہ سے بچیں، اور جتنا ہو سکے ہر نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ
جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العزت بھی ہم سے ناراض ہوں گے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے۔ اور ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ جب اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم دنیا اور آخرت کے اندر عزتیں پا سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، کسی صورت عزتیں نہیں پا سکتے۔ اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز کو چھوڑنے کے گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہر نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ، جس بندے کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی، جس بندے کی ایک نماز بھی ضائع ہو گئی، آپ نے فرمایا فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس سے اس کے گھر والے اور اس کا مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ آج آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں یا نماز سے غافل ہوتے ہیں تو کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یا تو اپنے بال بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا مال و دولت کمانے کی دھن ہمارے سروں پر سوار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا، نماز کا ضائع کر دینا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسا کہ بندے سے اس کے گھر والے اور اس کا مال و دولت سب چھین لیا گیا اور وہ اکیلا تنہا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جتنا خسارہ، جتنا نقصان اس حالت میں ہے، اتنا ہی خسارہ اور نقصان نماز کے چھوڑنے کی حالت میں بھی۔ اور دیکھیں ایک نہیں کئی حدیث مبارکہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے پھر کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، یہ کوشش کریں کہ اپنی تمام مسجدوں کو نمازوں سے آباد کریں گے، اور خاص طور سے فجر کی نماز کے اندر ہر بندہ کوشش کرے کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں کے اندر جائیں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ میں بڑے ہی درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سچ میں جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں ہی نہیں، ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان نہ کی برابر ہے۔ اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اپنی مسجدوں کو تمام نمازوں کے اندر اور خاص طور سے فجر کی نماز میں نمازیوں سے بھر دیں گے تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کے حالات دن بدن بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بس یہ طے کر لیں کہ ہر حال میں اپنے رب کو راضی رکھیں گے، اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھیں۔ اسی طرح دیکھیں چند اور احادیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نماز کا چھوڑنا اللہ رب العزت کو کس قدر ناپسند۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے اس طرح دعا مانگو کہ یا اللہ آپ ہمیں شقی محروم نہ فرمائیے، آپ ہمیں شقی محروم نہ بنائیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو شقی محروم کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے جس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں، جس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کل قیامت میں اس کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے اور اس بندے کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں بے نمازی کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کے منہ پر اور اس کی پیٹھ پر مار رہے ہوں گے، اور جنت اس بے نمازی سے کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے اور نہ تو میرے لیے، اور جہنم اسے دیکھ کر کے پکارے گی کہ میرے پاس آ جا، میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، اس وادی کے اندر سانپ ہوں گے جو اونٹ کی گردنوں کے برابر موٹے ہوں گے، اور ان کی مسافت ایک مہینے کی اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے بقدر ہوگی، اور اس وادی کے اندر بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز کا چھوڑنا یہ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناپسند۔ اسی لیے ہمارے بڑے معتبر امام ہیں امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، ان کے مسلک میں میرے پیارے بھائیوں، جو عورت نماز چھوڑتی رہے، نماز پڑھے ہی نہیں، ایسی عورت مرتد ہو جاتی ہے، دین سے پھر جاتی ہے۔ اور بلکہ بعض مشائخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو عورت سمجھانے کے باوجود بے نمازی بنی رہے، یعنی سمجھانے کے باوجود بھی نمازیں نہ پڑھیں، ایسی عورت کو طلاق دے دو، اگرچہ اس کا مہر ادا کرنا مشکل ہو، اس لیے کہ کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں قرض کا بوجھ لے کر کے کھڑا ہونا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ بے نمازی کا شوہر بن کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو۔ اسی طرح دیکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں کسی منحوس دن اپنی بیوی سے صحبت کروں گا، میں کسی منحوس دن اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا۔ اب اس بندے نے یہ قسم کھا تو لی، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ منحوس دن آخر میرے لیے کون سا۔ اب جب پریشان ہوا تو اس وقت ایک عالم دین تھے شیخ عبدالعزیز دیرینی علیہ الرحمہ، انہوں نے فرمایا کہ جس دن تیری فجر کی نماز چھوٹ جائے اس دن اپنی بیوی سے صحبت کر لینا، کیونکہ وہ دن یقیناً تیرے لیے منحوس ہے۔ اور آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل پہ ایمانداری کے ساتھ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کچھ بندے ایسے جو اپنی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، نہ کی برابر ملیں گے۔ پھر ہم یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے اوپر آزمائشیں آتی، جب ہمیں خود یہ پتہ چل گیا کہ جب ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو وہ دن ہمارے لیے منحوس ہے، پھر اس دن میں ہمارے لیے برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں پھر کہتا ہوں اور یہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد سے ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بتائیں، مجھ سے وعدہ کریں نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔